असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारे नूं चढ़दी कला च रखे। असी इस तरह ही नहीं कह देंगे कि लोग जिहड़े ने वो सिखां दी गल कर रहे हैं, असी मुख्तलिफ रिलीजन के जिहड़े लोग ने असी वो देख रहे हैं कि सिखां दी गल कर रहे हैं, सिखिज़म की गल कर रहे हैं। मुसलमानां दा एक बहुत वड्डा मजहबी स्कॉलर है, वो सिखां सरदारां दी गल कर रहे, सिखां नूं दोवां हत्थां दे नाल सल्यूट पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। सिखां सरदारां ने की इहो जिहा काम कीता है कि मुकम्मल डिटेल है इस मुतलक आई दी वीडियो हलवा देने आ। वीडियो हलवा देने तो पहले तमाम दोस्तों के गुजारिश, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब करो, नाल बने बेल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोज़ ने तुहाडे तक पहुँच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने हैं। को 6 एकड़ जमीन अपनी तरफ से दे दी, 5 लाख रुपया भी दे दिया। मुसलमान भाइयों मस्जिद बना लो। ये मेरे दादी जी ने रजिंदर कौर जी, ये जिहड़ी जगह सी इन्हां ने मेहनत करके खरीदी हुई जगह सी ते असीं आपसी सलाह कीती जदों सानूं पता लग्गिया कि पिंड विच मसीत दी जगह दी ते जो कि इन्हां ने खुद मेहनत करके अपने पैसे नाल खरीदी हुई जगह है। हमारा मुल्क जो है ना बहुत अच्छा है, भारत। अनेक धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, अनेक समाज के लोग रहते हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और दूसरे हैं। अनेक धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर। हर मज़हब जो है ना कुछ अच्छी बात बताता है। मेल मिलाप से रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। NCERT जो है ना, NCERT वो एक तंजीम है, एक दफ्तर है जो स्कूल की किताबें, निसाबी किताबें शाया करता है, जारी करता है। NCERT स्कूलों में जो किताबें पढ़ी जा रही हैं वो NCERT की छापी भी होती है। तो मैं NCERT वालों को एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि हमारे देश में जितने धर्म हैं ना, उन सारे धर्मों में जितनी अच्छी बातें हैं, अखलाक़ी बातें, समाजी बातें, अखलाक़ी बातें, जन सुविधा की बातें, एक एक जुमला, एक एक लाइन स्कूल की किताबों में शामिल किया जाए। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में ये बताया गया कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़तुन। रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ देह चीज़ पड़ी हुई है, उसको आपने दूर कर दिया, ये भी सवाब की बात है। कितनी अच्छी बात है। आजकल आप देख रहे हैं ना, लोग रास्ते में कूड़ा डाल देते हैं। हमारा मज़हब जो है वो कहता है कूड़ा डालो नहीं, अगर कूड़ा पड़ा है ना वो भी साफ़ करो। अगर कोई केले का छिलका पड़ा है, कोई फ्रूट का किसी का छिलका पड़ा है, कोई कीचड़ पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, अगर रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ है उसको दूर कर दो, ताकि जो चल रहा है आदमी, जो मुसाफिर है, उसको तकलीफ़ ना पहुंच जाए। इस तरह की बातें हर धर्म में होंगी। तो NCERT की किताबें जो लिख रहे हैं, जो छाप रहे हैं, हर धर्म में से कोई ना कोई बात उनको लेनी चाहिए, उससे जनरल नॉलेज बढ़ेगी। भाई मुझे अपने धर्म का पता है, लेकिन मुझे सिख धर्म में क्या है नहीं पता, हिंदू धर्म में क्या है मुझे नहीं पता, ईसाई धर्म में क्या है मुझे नहीं पता। तो अगर निसाब की किताब में सारी बातें होंगी, फ़ायदा भी होगा, एकता भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी। मैंने अखबार में पढ़ा था NCERT की किताब ने एक 7वीं क्लास की सोशल साइंस की एक नई किताब जारी की है। 7वीं क्लास की सोशल साइंस की, पहले भी थी, अब उसको थोड़ा सा तब्दीली करके। तो सोशल साइंस की जो किताब है, उन्होंने 7वीं क्लास के निसाब में महमूद गज़नवी के हमलों का जिक्र किया है। महमूद गज़नवी ने किसी वक्त हमला किया होगा, तो पहले जो निसाब में थी किताब, उसमें महमूद गज़नवी के हमले का जिक्र था, एक पैराग्राफ में, एक पेज में। अब उसको बढ़ा के NCERT ने उसको डिटेल में लिखा है
6 صفحے میں باکس بنائے ہیں، تصویریں بنائی ہیں، محمود غزنوی نے حملہ کر دیا، اتنے مندروں پہ حملہ کر دیا، ایسے لوٹ مار کر دی، ایسے اپنا مذہب کا پرچار کر دیا۔ مجھے تو وقت نہیں ہوتا جو میں آپ کو زیادہ بتاؤں۔ حالانکہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پچھلے زمانے کے واقعات کی ذمہ داری آج کے لوگوں پہ نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آج کے لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لکھا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں پروفیسر رام پنیانی جو ہسٹورین ہے، مشہور ہیں، میں تو کبھی کبھی ان کا سنتا ہوں جو آتا ہے، وہ بتا رہے تھے بابر کے بارے میں، پروفیسر رام پنیانی بتا رہے تھے ظہیر الدین بابر بادشاہ کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے تھے بابر کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو وصیت کی تھی۔ دیکھیے بابر کی بات، جو بابری مسجد ہے نا بابر، وہ کہہ رہے تھے پروفیسر رام پنیانی کہ بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ہمایوں کو کہ ہندو دھرم کے لوگ گائے کا احترام کرتے ہیں، بیٹا گائے کو ذبح نہ کرانا، گائے کا احترام کرانا، ہندو دھرم کے لوگ احترام کرتے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ہمایوں کو کہ بیٹا کسی مندر کو، دھرم استھان کو نہ توڑنا۔ دیکھیے آج کل لوگ کیا بابر کو کس طرح سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، پروفیسر رام پنیانی بتا رہے ہیں۔ تو میں تو NCERT والوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو لکھا اچھا ہی لکھا، کوئی بات نہیں۔ میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی اسکول میں کالج میں ہسٹری پڑھی ہے، میں جانتا ہوں ہسٹری کیا ہوتی ہے، لیکن ہسٹری میں آپ سب کچھ لکھو، انداز اچھا ہونا چاہیے، اسلوب اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ طالب علموں کا دماغ خراب ہو جائے، ذہن خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات کو آپ سلیقے سے کہو، سلیقے سے لکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بڑھا چڑھا کے تو نہ لکھو نا، مبالغہ تو نہ کرو نا۔ اب دیکھیے بچوں کی کتابیں کلاس کی کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں، بیگ اٹھانا مشکل ہے، بیگ بچوں کا کلاس کا اٹھانا مشکل ہے، کندھے پہ بیچاروں کے درد ہو جاتا ہے بیگ اٹھاتے اٹھاتے۔ جو چیز ایک پیراگراف میں لکھی تھی اس کو آپ نے 6 صفحے پہ لکھ دیا، وزن بڑھے گا نا کتاب کا، اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ محمود غزنوی کا حملہ وہی ایک پیراگراف میں ہے، وہی 6 صفحے میں، بات تو وہی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ نفرت والی، تعصب، ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ہے مجھے ڈر نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس نے پہلے زمانے میں غلط کیا ہے غلط کیا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں بتایا کہ تم لوٹ مار کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جنہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن خواہ مخواہ کورس کو بڑھانا ہے۔ تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کورس کو آسان بنایا جائے، اور آج کا بھارت بہت اچھا ہے، ترقی کر رہا ہے، وکست بھارت وشو گرو بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ انیکتا میں ایکتا ہے، اکھنڈ بھارت ہے، صحیح ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بھارت سے پریم ہے، دیش سے پریم ہے، اس کی دھرتی سے پریم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پوجا نہیں کرتے دھرتی کی، چونکہ ہمارے مذہب میں پوجا ہے ہی نہیں۔ ہمارے مذہب میں ایک اللہ کی عبادت ہے، وحدہ لا شریک، لیکن پریم میں کمی نہیں ہے۔ انڈیا گیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے کتنے مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کہاں تک بھولیں گے؟ بریگیڈیئر عبدالحمید کا نام، بریگیڈیئر محمد عثمان کا نام، اشفاق اللہ خان کا نام، مولانا حضرت علی موہانی کا نام، علامہ فضل حق خیرآبادی، یہ تو 2-3 نام ہیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو
مجھے خوشی ہوئی کہ پنجاب مالیار کوٹلہ میں ایک عمر پورہ گاؤں ہے، تحصیل روہیرا، وہاں پر اس گاؤں کے اندر مسلمان رہتے ہیں کچھ، لیکن وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ اس گاؤں کے عمر پورہ گاؤں کے لوگوں کو نماز ادا کرنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا۔ ہمارے سکھ بھائی سکھجندر سنگھ جی اور ہمارے سکھ بھائیوں نے مل کے عمر پورہ گاؤں کے مسلمانوں کو 6 ایکڑ زمین اپنی طرف سے دے دی، 5 لاکھ روپیہ بھی دے دیا، مسلمان بھائیوں مسجد بنا لو۔ مسجد بنی، سکھ بھائیوں نے پیسہ بھی دیا اور ہاتھ پیر سے شریک بھی ہوئے اور مسجد بنوائی، اور 7 دسمبر کو مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں پر عمر پورہ گاؤں میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ ہے یہ کئی ہندو بھائی محبت کر رہے ہیں، کئی سکھ بھائی محبت کر رہے ہیں، کئی مسلمان بھائی محبت کر رہے ہیں۔ الہ آباد میں جو مہا کمبھ میلہ ہوا تھا، وہاں جو بھگدڑ مچ گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، مسلمان بھائیوں نے ہندو بھائیوں بہنوں کی کتنی مدد کی تھی، اپنے گھروں میں لا کے، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں ٹھہرایا تھا۔ یہ تو ہمارے دیش کی وشیشتا ہے۔ ایسی جی آئی تھی ویڈیو چڑھدا پنجاب ہوਵੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।